کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو حلقوم کو کٹوانے جا رہا ہوں، آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، تربت زہرا سے آواز آتی ہے، مشیت الہیہ میں مجال دم و زدن نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس مکہ مکرمہ کی طرف جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سعادات کی بستی کی اجڑنے کی خبر ہے، گلرو صفت و چمنے دہر سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کر جنگل کو بسانے کو چلے ہیں۔ گھر چھوڑ کر جنگل کو بسانے کو چلے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی چھائی تھی، ہر طرف اداسی ہی اداسی چھائی تھی۔ شہر مدینہ میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نیرے لگی تقدیر 27 رجب 7 ہجری کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور یہی تاریخ آقا حضرت امام حسین کی سفر کی ہے۔ یہ کربلا کی معراج سعادت عظمیٰ کی معراج ہے۔ مکہ پہنچ کر آپ شعیب ابو طالب میں قیام فرماتے ہیں۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کاندھوں پہ کھیلا کرتے ہیں، یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کاندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا۔ تو تمام صحابہ خوش ہیں کہ ہم میں نواسۂ رسول تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم میں نبی کے نواسے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مگر اے مسلمانوں، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کوفی لشکر کے سامنے زندگی کی آخری تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں فرمان رسول یاد نہیں؟ کیا ہم جوانان جنت کے سردار نہیں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید خدری، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو۔ قیس بن اسعد نے کہا، تم اپنے بنی اب کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، میں غلاموں کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت حر بہت پریشان نظر آ رہے تھے، وہ ابن سعد سے جا کر کہتے ہیں، تم حسین سے جنگ کرو گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم حسین سے لڑائی کر لو گے تو میدان محشر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابن سعد کو اس کا جواب بننا آتا تھا۔ حضرت حر دونوں خیموں کے درمیان کھڑے کو سوچ رہے تھے کہ ان کے بھائی مصعب نے کہا، تم جیسا بہادر اور اس حالت میں کیا سوچ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں، ایک طرف جہنم کے شعلے زن ہیں۔ یہ کہا اور اہل گھوڑے کو ایر لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے۔ آتے ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا میری پہلی لغزش معاف ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، تم دنیا و آخرت میں حر آزاد ہو۔ حر کون ہے؟ جو یزیدی لشکر کا صبح سالار ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، تم دنیا و آخرت میں حر آزاد ہو۔ جب حضرت ابن سعد نے اس صورتحال کو دیکھا تو گھبرا گیا اور سمر سے کہا جاؤ، اور صفوان کو کہا جاؤ اور حر کو سمجھا کر لاؤ۔ صفوان جا کے حضرت حر سے کہنے لگتا ہے، تم مرد دانا ہو، عاقل ہو، امیر شام یزید کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آ گئے ہو؟ چلو واپس چلو، اور حسین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے امیر کی بیعت کر لے۔ حضرت حر نے کہا، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ شم امیر شام؟ کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام۔ اے بے ادب کجا اور کجا امام، تو زخ سے دور رہتے ہیں شاکن بحث کے، تو کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، کیوں چھوڑ کے دینی فوج میں گمراہ کیا ہو؟ حاکم کو ہنساؤ میں محمد کو
رسولہ ہوں، کیا حاکم تو دنیا کا احساس کروں میں کہ کیا میں زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں؟ صفوان کو یہ جواب دے کر واپس حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ گوش پاس میرے اعمال میں ہر چند ہے سراسر بدی، وہ گنہگار خدائے ازلی ابدی، آپ ہے مالک سرکار احدی، اے خدا بندے جہاں خود بیادی، جو تہی تک ہے تکتے ہیں شہنشاہ کا ہاتھ، آپ کا ہاتھ ہے زمانے میں اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت حر کو سینے سے لگایا، حضرت حر نے میدان جہاد کی اجازت چاہی اور شاندار میدان جہاد کا مظاہرہ فرما کر اپنی جان جانے کے اپنے سپرد کر کے سرسار ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تمام جانثار ایک ایک کر کے قربان ہو چکے، پہلے ان 72 جانثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے قربان ہو گئے۔ انہیں میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام حضرت وہب بن عبداللہ کلبی تھا، 18 سال کی عمر تھی، اٹھتی ہوئی جوانی، اور شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، ابھی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، والدہ نے کہا بیٹا جاؤ اور شہزادے امام حسین پر قربان ہو جاؤ۔ دنیا کی کوئی ماں وہ اپنا اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی جس کی شادی کی خوشیاں ابھی پرانی نہ ہوئی ہو، اسے جدا ہوتے دیکھ کر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ والدہ نے کہا بیٹا میری زندگی کی کمائی تم ہو، میری آرزو اور امیدوں کی تمنائیں تمہیں سے وابستہ ہے، مگر اے میرے سعادت مند بیٹے یہ سب زہرا کے لال سے مقدم نہیں ہو سکتے، بیٹا جاؤ اور شہزادے امام حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ سعادت مند بیٹے نے کہا امی جان میں ایک لمحہ بھی دیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر میرے ساتھ امید وابستہ رکھنے والی کا کیا ہوگا؟ امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے تسلی دیتا جاؤں۔ حضرت وہب کی والدہ نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، دیکھنا کہیں اس سعادت ابدی سے محروم نہ ہو جانا۔ بیٹا شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، اچھا جاؤ بیٹا دیکھنا جلدی ہی آنا ہوگا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنے بیوی کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میری ہمسفر میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، آج سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نظر علی کے لال زہرا کے لاڈلے پر امتحان دینے کا وقت آ گیا ہے، میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور صبر و صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ خاوند کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل بی بی نے کہا میں تیرے مرتبے شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، میں تمہیں بخودی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تمہیں مرتبے شہادت حاصل ہو اور جنتی حوریں تمہیں لینے کے لیے آئے اس وقت تم میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہونا۔ حضرت حر نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنے والدہ اور اپنے بیوی کو ساتھ میں لے کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے والدہ نے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے امام المسلمین میری زندگی کی کمائی صرف میرا ایک ہی بیٹا ہے، مدت ہوئی اس کا 22 دارے پانی سے کوچ کر گیا، میں نے اسے بڑے محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ پال کر جوان کیا ہے، میں نے اسے بڑی محنتوں کے ساتھ پال کر جوان کیا ہے، حضور اسے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت حر نے کہا حضور تاکہ اپنی جان اپنی عزیز ترین جان آپ کے قدموں پر قربان کر سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باخوشی قبول فرماتے ہوئے وہب کے بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے بیٹی تیرا شوہر ابھی دیدار الہی سے مشرف ہونے والا ہے اور اسے کوثر کا جام پلانے کے لیے جنت کی حوریں تیار کھڑی ہیں، بیٹی آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں، تم ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تسلی بخش الفاظ سن کر نیک دل خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا حضور مجھے ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں انہیں اس شرط کے ساتھ بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں کہ جب انہیں مرتبہ شہادت حاصل ہو اور جب انہیں جنتی حوریں انہیں لینے کے لیے آئے اس وقت وہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور مجھے اپنی بیوی کی شرط منظور ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی سر پر خود پہنے، جسم پر زیرہ زیب، ایک ہاتھ میں نیزہ دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کے سامنے آیا اور گرج کر کہا حل من مبارکین ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ اس نوجوان کی خیفیت کو دیکھ کر دشمنوں کے دل ہل گئے، دشمنوں کے پیر لڑکھا گئے، اور نوجوان کی
हैबियत को देखकर दुश्मनों के दिल हिल गए, सारे के सारे फौजी पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आखिर देर तक आप मुकाबला तलब करते रहे, मगर लश्कर आदम में से किसी को सामने आने की जरूरत न हुई। आखिर इब्ने साद अपनी फौज से कहता है, उस छोटे से बच्चे का मुकाबला करने के लिए मेरी फौज में कोई बहादुर नहीं है, गैरत से डूब पर मरते क्यों नहीं? एक मामूली सा लड़का मुकाबला तलब कर रहा है, मगर मेरी फौज में से कोई सामने जाने की जरूरत ना करता, कोई हिम्मत ना करता। क्या सब बुज़दिल हो गए हो? इब्ने साद का ये ताना मुहकम बिन तुफैल बर्दाश्त न कर सका। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में आ गया। आते ही उसने वहब पर नेज़े का वार किया। वहब ने उसका नेज़ा इस जोर से खींचा कि वो जमीन पर गिर गया। वहब की तलवार बिजली की तरह उठी और उसे एक ही बार में फिनारे जहन्नम कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वहब की तलवार बिजली की तरह उठी और उस यजीदी को एक ही बार में वस्ले जहन्नम कर दिया। वहब की तलवार कुछ ऐसे जोहर दिखा रहे थे कि जो भी सामने आता एक बार में दो टुकड़े कर दिया जाता। बीस को कत्ल करके आप वापस अपने घोड़े की बाग को खेमे की तरफ मोड़ दिए। बीबी टुकटुकी बांध कर देख रही थी, वालदा का मियाँ बीबियों के लिए दुआएं मांग रही थी। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी खेमे के करीब जाते हैं, घोड़े से उतरते हैं और अपनी अम्मी जान से अर्ज करते हैं, अम्मी जान अब तो आप मुझ पर राजी हो? वालदा ने कहा, बेटा मैं तुझ पर हज तक राजी हूँ। फिर आप अपनी बीबी के पास जाते हैं जो अपने आंखों के सामने अपने सुहाग को कुर्बान होता देख रही थी, अपने सुहाग को कुर्बान होता देख रही थी। देखा कि उसकी आंखों में जार जार आंसू है, उसने देखा कि उसकी आंखों में जार जार आंसू है। हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी कहते हैं, क्यों रोती हो? क्या तुमने मुझे बाखुशी को इजाजत ना दी थी? क्या तुमने मुझे बाखुशी जाने की इजाजत ना दी थी? अभी आप उसे तसल्ली दे ही रहे थे कि मैदान जंग से आवाज आई, हल बिन मुबारिज़िन, है कोई मुकाबले में आने वाला। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी फौरन घोड़े पर सवार हो जाते हैं और मैदान जो अलविदा कहते हुए मैदान जंग का रुख फरमाते हैं। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में आ गए, घोड़ा दौड़ाते हुए मैदान में आ गए और आते ही उस दुश्मन एक ही बार में दुश्मन का काम तमाम कर दिया। 20 को निभाते हैं, एक ही बार में दुश्मन का काम तमाम कर दिया। हजरत जाकिर इब्ने साद ने कहा, अगर यही हाल रहा तो एक ही नौजवान हमारी फौज का खात्मा कर देगा, एक ही नौजवान हमारी फौज का खात्मा कर देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वहब पर एक बारगिन का हमला कर दिया जाए, वहब पर तीरों तलवार की बारिश हो जाती है। वहब के जिस्म पर तकरीबन 1500 तीर लगे हुए थे। वहब जमीन पर गिर गए। दुश्मनों ने लाश के टुकड़े टुकड़े करके खेमे में फेंक दिया। माँ ने खून में नहाए हुए जिस्म को अपने सीने से लगाया और पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वहब की बीवी अपने शहीद शोहर के सर को अपने गोद में रखती है और सर के दुपट्टे से साफ करती है और थोड़ी देर बाद उस बीवी का सर भी खाविन के पेशानी पर झुक जाता है और देखा तो उसकी भी रूह कब्र अंसरी से परवाज कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब दमिश्तान रज़वी के सारे कलियां मुरझा चुकी थी, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब तमाम जानिसार एक एक करके जाने कुर्बान कर चुके तो हजरत अहले बैत की बारी आई तो सबसे पहले हजरत अली अकबर मैदान में जाने की तैयारियां करने लगे। अब्बा जी से इजाज़त लेने के लिए हाजिर हुए। आपकी उम्र 17 साल की थी। आप हुस्न जमाल खुद्दो खाल में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुशाबा है। बल्कि जब अहले मदीना आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए बेताब होती तो हजरत अली अकबर की ज़ियारत करके दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। जब आप मैदान में जाने लगे तो आपके रोए मुबारक पर 4 गेसों थे।
دو آگے تو پیچھے آپ نے یہ رجس پڑھی انا علی جو ابن حسین ابن علی اور رب البیت نحن اولا بالنبی، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، با خدا ہم نبی کے قریبی ہیں۔ ابن سعد نے آپ کو آتا دیکھ کر حیران ہو گیا اور سمر سے پوچھا یہ کس کا مہاپارا ہے، یہ کس کا نور نظر ہے، یہ کس کا لگتی جگر ہے، اس کا چہرہ تو چاند سے بڑھ کر روشن نظر آتا ہے۔ سمر نے کہا یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسوں ہے کہ گراہ گہرے محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد، شوکت وہی سہولت وہی دستور وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے۔ دیر تک آپ کے مقابلے میں کوئی آدمی نہ آیا، آخر آپ نے خود ہی دل لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ کی تلوار دشمنان حق کے جسموں کو گاجل مولی کی طرح کاٹتی جا رہی تھی، 500 کے قریب سر قلم کیے جا چکے تھے۔ جب شدت پیاس نے ستایا تو آپ نے خیموں کی طرف عرض کیا یا بتاؤ غارت عینایا من العطش، ابا جان پیاس کی شدت سے میری خاکیں ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے علی اکبر، تمہارے جد امجد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر کا جام لیے منتظر ہے۔ پھر آپ گھوڑا دوڑا کر واپس میدان میں آ گئے، پھر آپ کی تلوار دشمنوں کے سروں پر برق صاعقہ بن کر چمکی، آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر سلطانے کے لیے کھڑے ہوئے تو مرہ بن منقذ نے پیچھے سے نیزے کا ایسا وار کیا کہ آپ زمین پر گر گئے، پیچھے سے نیزے کا ایسا وار کیا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ حضرت امام علی مقام گھوڑا دوڑا کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دشمنوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے نور نظر کے جسم کو جوڑا اور خیمے میں اٹھا کر لے آئے۔ جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا، والدہ لاشے سے چپٹ گئی اور کہنے لگے واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے۔ آؤ کدھر کو ہے اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، اے دل پر جواب دو، بیٹا جواب دو، اے دل پر جواب دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آپ نے شہزادے کو دفن کرتے ہوئے زمین کو خطاب فرمایا تیگوں سے پاس پاس ہے سب جسم نازے، رکھیو یہ با احتیاط اسے دامن میں ہے زمین، 17 سال کی امانت حسین کی، اب یہ رکھیے سپرد امانت حسین کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، محمد بن عقیل، قاسم بن حسن اور حضرت زینب کے دونوں صاحبزادے اور محمد حضرت عباس باری باری شاگرد شہادت دوست فرماتے گئے۔ ابھی آپ ان کے مناظر، ابھی شہادت و شجاعت کی مناظر دیکھ ہی رہے تھے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ اندر گئے تو دیکھا ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت علی اصغر کی عمر 6 ماہ کی تھی، حضرت علی اصغر کی عمر 6 ماہ کی تھی۔ حضرت زینب نے کہا بھائی جان اور تمام مصیبتیں منظور ہیں مگر یہ شیر خار اصغر کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آخر یہ حضرت امام علی مقام نے عرض کیا، حضرت امام علی مقام نے عرض کیا لاؤ اسے مجھے دو، شاید اس بچے پر کسی کو ترس آ جائے۔ حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کو گود پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی جاؤ اے قوم جفاکار، اس دودھ پیتے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، کم از کم اسے ایک پانی کا ایک گھونٹ دے دو۔ پانی کے ایک گھونٹ کے بجائے اصفیہ کا دل پتھر ہو چکا تھا، پانی کے ایک گھونٹ کے بجائے ہرملا کا تیر ایک آیا اور شہزادہ امام علی مقام کے حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حضرت امام علی مقام کی بات ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام ایک حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور تیر نکال کر پھینک دیا، معصوم گلے سے خون کا پھوارا ابل رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام اس خون سے چلو بھرتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کوئی ایک علی اصغر ہے، ایسے اگر ہزاروں علی اصغر ہوتے تو میں ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاتا۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین میں بھی راضی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ۔